السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے بزرگوں کا احترام۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، اور اسلام کی مضبوط رسی کو پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زاد راہ لے لو کہ بہترین زاد راہ تقوی ہی ہے۔ اے مسلمانوں، ادب اور احترام میں یہ شامل ہے کہ اہل قدر کی تعظیم اور عزت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبوں کے مطابق رکھو۔ عمر رسیدہ بزرگوں کی اللہ کے نزدیک حرمت اور اسلام میں ایک خاص مقام و مرتبہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی بندگی میں اپنے سال گزارے ہیں اور وہ اللہ کی اطاعت میں دوسروں سے سبقت میں رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں جانتا۔ رواہ ترمذی، امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح جامع میں ذکر کر کے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت بکر مزنی رحمہ اللہ نے کہا جب تم کسی کو اپنے سے بڑا دیکھو تو کہو کہ وہ اسلام اور نیک اعمال میں مجھ سے آگے ہیں، لہذا وہ مجھ سے بہتر ہیں۔ نیک صالح بزرگ بہترین لوگوں میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من طال عمره وحسن عمله، بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور ان کے اعمال اچھے ہوں۔ رواہ ترمذی، اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ عمر رسیدہ بزرگوں کو رحم کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ کمزوری اور طاقت کے خاتمے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا، پھر ضعف کے بعد قوت بخشی، پھر قوت کے بعد ضعف اور بڑھاپا کر دیا۔ بزرگ کی عزت میں یہ بھی شامل ہے کہ اسے سلام میں پہل کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، رواہ البخاری۔ اسی طرح بزرگ کی توقیر یہ بھی ہے کہ گفتگو میں اسے مقدم رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دو لوگوں کے درمیان گفتگو کرتے تو ہمیشہ بڑے کو پہلے بولنے کا موقع دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبر کبر، بڑے کو مقدم رکھو، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان تھا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتا تھا، مگر مجھے بات کرنے میں صرف یہ بات روکتی تھی کہ یہاں میرے سے عمر رسیدہ لوگ موجود ہوتے تھے، رواہ مسلم۔ بزرگوں کا احترام اس بات میں بھی ہے کہ ہر موقع پر انہیں مقدم رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں خواب میں خود کو مسواک کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا تو میرے پاس دو آدمی آئے جن میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا۔ میں نے مسواک چھوٹے کو دی تو مجھے کہا گیا خواب میں کہ بڑے کو دو، پھر میں نے وہ مسواک بڑے کو دی، رواہ البخاری و مسلم۔ ابن بطال رحمہ اللہ نے کہا اس میں بڑے کو، یعنی اس خواب میں، اس حدیث میں بڑے کو مسواک میں مقدم کرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح کھانے پینے، بات کرنے، سوار ہونے یعنی سواری کے اوپر سوار ہونے اور ہر معاملے میں اس کو مقدم کرنا چاہیے جس طرح مسواک میں کیا گیا ہے۔ بزرگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا انبیاء کی سنتوں اور وفادار لوگوں کی صفات میں سے ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بزرگ شیخ کی بیٹیاں آئیں اور کہا
ہم پانی نہیں پلائیں گے جب تک چرواہے نہ چلے جائیں، اور ہمارے والد ایک بزرگ ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی پلایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت ایک گھر میں داخل ہوئے، جب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ بھی صبح کے وقت اس گھر میں گئے، وہاں ایک بوڑھی نابینا عورت ملی۔ طلحہ نے ان سے پوچھا یہ شخص تمہارے پاس کیوں آتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ مجھے چیزیں لا کر دیتے ہیں اور میری ضروریات اور حاجات کو پورا کرتے ہیں۔ بزرگوں کی عزت میں یہ بھی شامل ہے کہ انہیں نماز کی امامت میں مقدم کیا جائے، بشرطے کہ کوئی اور ان سے زیادہ حقدار نہ ہو۔ امام ابن عثیمین محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک اذان دے اور جو تم میں بڑا ہو وہ امامت کروائے، رواہ البخاری۔ بزرگوں کی توقیر میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے اور ان سے مشورہ بھی لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، اخرجہ ابن حبان۔ اسلام نے بزرگوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا، جیسے ان کے لیے نماز کو مختصر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لوگوں کی امامت کروائے اسے مختصر نماز پڑھانی چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور، بزرگ اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں، رواہ البخاری۔ بڑوں کے ساتھ تواضع اور عاجزی اختیار کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو ساتھ لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کیا بہتر نہ ہوتا کہ آپ اس بزرگ کو ان کے گھر میں ہی چھوڑ دیتے تاکہ میں ان کے پاس خود جا کر زیارت کرتا، رواہ احمد۔ سب سے زیادہ احترام کے حقدار بزرگ والدین ہیں، ان کا حق سب سے زیادہ واجب ہے اور ان کی بے قدری سب سے بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارا رب فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک بھی نہ کہنا اور نہ انہیں ڈانٹو اور ان سے احترام اور عزت کے ساتھ بات کرو۔ مفسرین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بڑھاپے میں والدین کو تکلیف دینا منع ہے، اگرچہ ان کی ہر حالت میں تکلیف دینا ممنوع ہے، کیونکہ بڑھاپے کی حالت میں ان سے بعض ایسی باتیں ظاہر ہو سکتی ہیں جو کسی کو ناگوار گزریں اور ان کی خدمت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راغم انف راغم ثم راغب انف ثم راغب انف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کس کی یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا ایک یا دونوں کو، پھر جنت میں وہ داخل نہ ہو سکا، رواہ مسلم۔ اے اللہ کے بندو، جس کا بال اسلام میں سفید ہو گیا ہو اور اس کا دل ایمان کے نور سے بھر چکا ہو وہ سب سے زیادہ عزت کے لائق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ويعرف حق کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں، رواہ ابو داود۔ بزرگوں کی تعظیم اللہ کی تعظیم میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، بے شک اللہ کی تعظیم میں سے ہے کہ مسلمان بزرگ کی عزت کی جائے، رواہ ابو داود۔ عمل کا بدلہ اسی کے مطابق ملتا ہے، جیسے تم کرو گے ویسے تمہارے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی کسی بزرگ کی عزت کرے گا اللہ اس کے لیے کسی کو مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے میں عزت کرے گا، رواہ الترمذی۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کی ذلت نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابوبکر، عثمان، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروکاروں، نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک راضی رہ جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غم خاری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا دے اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان حفظہم اللہ کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ کے بندو، بے شک اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے، اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرو، وہ تمہیں زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔